جہنم کے سیاہ گہرے شعلے دہاڑتے چنگاڑتے لپک رہے ہیں اور انسانیت کے ان نادان افرادوں کو بزم کرنے کے لیے پہم بڑھ رہے ہیں جو خدا کی حدود کو توڑ کر دین و اخلاق کی انتہائی بلندیوں سے کفر و شرک، معصیت و سرکشی اور بدعت و ضلالت کے گہرے گڈھوں میں گر رہے ہیں اور برابر گرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ شعلے ہولناک آوازوں کے ساتھ ان کو اپنی گرفت میں لینا چاہتے ہیں اور یہ نادان ان کی گرفت سے بچنے اور بھاگنے کے بجائے ان سے اور قریب ہو رہے ہیں اور اپنی حماقت سے ان میں گرے پڑے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چاروں طرف یہ درد انگیز منظر دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، انسانی درد سے بے قرار ہو جاتے ہیں، کفر و شرک اور معصیت و ضلالت کے تبہکن انجام کا تصور کر کے کانپ اٹھتا ہے اور رسالت کی گراں ترین ذمہ داری کا احساس کر کے لرزتا ہے کہ خدا کا حکم نازل ہوتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھ، قوم کو انجام بد سے ڈرا، اپنے رب کی تکبیر کہے اور اپنی ذات کو خوب پاک کر اور شرک کی گندگی سے دور رہے۔ مدثر یعنی چادر میں لپٹنے والے، یہ خطاب دراصل داعی اسلام کے فکر و اضطراب اور سوز و غم کی داعیانہ کیفیت کی تصویر کشی ہے۔ جب انسان کسی گہرے غم میں انتہائی پریشان ہو جاتا ہے تو وہ سب سے الگ تھلگ چادر تان کر پڑا رہتا ہے اور اندر ہی اندر اپنے غم کا مداوا سوچتا رہتا ہے۔ یہاں مدثر کہہ کر اسی کی فکر و اضطراب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خطاب سے نوازنے کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ خدا نے آپ کے فکر و غم کو سراہتے ہوئے اس محبت آمیز خطاب میں اپنی رحمت و شفقت کا اظہار فرمایا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ کا جسم گرد آلود ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم یا ابا التراب۔ یہ شفقت و محبت کا اظہار تھا۔ دوسرا یہ کہ آپ کی اس کیفیت کو سامنے لا کر یہ اشارہ کیا گیا کہ داعی حق کا بنیادی وصف یہی فکر و اضطراب ہے۔ اس داعیانہ تڑپ کے بغیر نہ حق کے لیے دل کھل سکتا ہے اور نہ اسلام کے ہم غیر تہذیبی انقلاب کو قبول کرنے کے لیے دنیا تیار ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ قوم کی اس گمراہی پر برابر کڑتے اور پہروں اسی غم میں ڈوبتے رہتے کہ کس طرح ان نادانوں کو اس ذلت اور تباہی سے نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر خدا کی رحمت جوش میں آئی اور نہایت پیار بھرے انداز میں کہا، اے چادر میں لپٹ کر بیٹھنے والے، غم سے اپنی جان ہلکان نہ کرو بلکہ اٹھو اور یقین کی پوری قوت کے ساتھ اپنی قوم کو بتاؤ کہ اس شرک و معصیت کا انجام انتہائی تباہ ہے، اس سے بچو، خدا ہی سب سے بڑا ہے، وہی اکیلا معبود ہے، اس کی توحید کو اپناؤ اور اس کی تکبیر کہو جس کی مکمل ترین عملی شکل نماز ہے۔ وَثِيَابُكَ فَطَہِّرْ، اپنی شخصیت کو پاک و صاف رکھو۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ کا مطلب ہے کہ گندگی، شرک و معصیت سے دور رہو، ہر وہ گندگی جو خدا کے غضب اور عذاب کی موجب ہو
وہ رجز ہیں اور خدا کی توحید پہ ایمان لانے والے کی زندگی اس رجز سے پاک ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کو سن کر اپنے منصب کی عظمت کا احساس کرتے ہیں، حالات پر پیغمبرانہ جرت کی نگاہ ڈالتے ہیں اور ماحول کی ناسازگاری اور قوم کے بیجا خطابات ساحر، کاہن، شاعر اور مجنوں وغیرہ سے بے پرواہ، ہر خوف سے بے نیاز اور ہر ایذا کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو کر یقین کی پوری قوت کے ساتھ قوم کو خبردار کرتے ہیں۔ نادانوں، کفر و معصیت کی اس دلدل سے نکل آؤ، میں خدا کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اس شرک و بغاوت کا بدترین انجام وہ جہنم ہے جس کی بھڑکتی آگ کبھی ٹھنڈی نہ ہوگی۔ اور پھر داعی حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سوچتے ہیں کہ شرک و معصیت کی طرف لپکنے والے اور جہنم کی لپٹ میں آنے والے یہ نادان انہی جیسے انسان ہیں، انہی کی طرح گوشت پوست سے بنے ہیں اور انہی کی طرح تکلیف و راحت کا احساس رکھتے ہیں، تو وہ ان کی محبت میں تڑپ اٹھتے ہیں۔ درد مندی کے جذبات سے بے چین ہو کر ان کو ہولناک انجام سے بچانے کے لیے اپنا سکون و آرام قربان کر دیتے ہیں۔ بے انتہا محنت، مسلسل جدوجہد، مشفقانہ جذبات، سکون انگیز اضطراب اور پرسکون دعاؤں کے ساتھ ان کو جہنم سے گھسیٹنے اور خدا کے قدموں میں لا ڈالنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، اور اسی شوق و سوز اور فکر و غم میں ڈوب پر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا، اپنے ان بندوں کا تو ہی ہاتھ پکڑ، اپنے غضب سے ان کو محفوظ رکھ اور ہدایت کے لیے ان کے سینوں کو کھول دے۔ اور جب ان کا یقین انہیں جھنجھوڑتا ہے کہ خدا کی نافرمانی، شرک و الحاد، گمراہی اور سرکشی، بغاوت وغیرہ خدا بیزاری کا انجام پرہول جہنم ہے، تو ان کا دماغ لرزنے لگتا ہے، اور جب تصور ان کے سامنے جہنم کے بھیانک مناظر پیش کرتا ہے تو ان کی نبضیں چھوٹنے لگتی ہیں۔ وہ ہرگز تیار نہیں کہ انسانوں کی دلدوز چیخیں سنیں، ان کے جھلسے ہوئے بےتاب چہرے دیکھیں اور اپنے ہی جیسے انسانوں کو جہنم کے سیاہ ترین شعلوں میں تڑپتا، کراہتا اور موت کی نہ پوری ہونے والی آرزوئیں کرتا دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پرسوز پیغمبرانہ کوششوں اور گمراہ بندوں کی احمقانہ حرکتوں کو ایک بلیغ تمثیل میں یوں بیان فرمایا ہے: میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ جلائی، اور جب آس پاس کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا تو پتنگے اس پر گرنے لگے، اور وہ شخص پوری قوت سے ان پتنگوں کو آگ سے روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اس کی کوششوں کو ناکام بنائے جا رہے ہیں اور آگ میں گرے پڑ رہے ہیں۔ اسی طرح میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں، اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑے جا رہے ہو۔